خود کیا ہے. عمران خان کو لگتا تھا کہ شیروانی ان کے علاوہ کسی اور کو اچھی نہیں لگتی. وزیر اعظم بننے کے وہی لائق ہیں, وہی قابل ہیں. 24 کروڑ جو عوام ہیں ان کے جو واحد وزیر اعظم انہی کا حق ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بندہ وزیر اعظم. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز ابھی ہم بات کریں گے پیس ایجوکیشن پر. جب ہم پیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں سو بیسیکلی یہ وہ ایجوکیشن ہے جس کے ذریعے آپ ایسے اسکلز, ایسا نالج, ایسے ایٹریبیوٹس اور ایسا بیہیویئر ایکوائر کرتے ہیں جو آپ کی اپنی زندگی پیسفلی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ کی سراؤنڈنگس بہت زیادہ پیسفل ہو. اس کے ساتھ ساتھ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ امن قائم کر سکیں, بھائی چارہ قائم کر سکیں. لیکن یہ ایجوکیشن کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے, وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے کس حد تک ضروری ہے, اس پر ابھی ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ کارپوریٹ ٹرینر ساجد حفیظ صاحب اس وقت شو کا حصہ ہیں. ساجد صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پیس ایجوکیشن یعنی کہ یہ سکلز ہم کیسے ایکوائر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ڈگریز کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں کالج یونیورسٹی جانا ہے, کورسز کرنے ہیں, یا ویسے ہی ہم یہ بیہیویئرز اپنے ارد گرد بڑوں سے ایکوائر کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیس کا جو تعلق ہے وہ سب سے پہلے آپ کی انر کے ساتھ ہے. اگر میری سیٹسفیکشن ہے اور میں اپنی ذات میں مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں مجھے دی ہوئی ہیں میں اس پہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں اور پیس میری ذات سے جھلک بھی رہا ہے, تو جتنا پیسفل میں ہوں گا, میں جب اپنی ورک پلیس پہ جاؤں گا, جب میں کمیونٹی کا حصہ بنوں گا, میں وہاں اس پیس کو لے کے جاؤں گا. اس کا آغاز آپ کی اپنی ذات سے ہے. باقاعدہ کسی ڈگری, باقاعدہ کسی کریڈینشلز کی اس کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پیس وہ ہے جو ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے گھر سے, ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہمیں یہ چیزیں ملنی چاہیے. ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری ڈسکشنز ہوں ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے فیملی ممبرز کے ساتھ, اس میں ہم لوگوں کو اعتدال سکھائیں, ہمیں ان کو بتائیں. جب ہم پیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو نام سے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈگری, کوئی کورس اس کے لیے کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک اٹس ویری ایزی. لیکن دیکھیں یہ ہم اپنے گھر سے چیزیں ایکوائر کر رہے ہیں, اپنے بڑوں سے لرن کر رہے ہیں, لیکن جب ہم لرن کر رہے ہیں تو اس کو ہم نام کس چیز کا دیں گے؟ یعنی جب ہمارا اپنا براٹ اپ ہو رہا ہے تو کیا اس میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا, ہمیں جو میانہ روی سکھائی جا رہی ہے, بڑوں کا احترام سکھایا جا رہا ہے, لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرنا سکھایا جا رہا ہے, انہی ایٹریبیوٹس کو ہم پیس ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں, یا کوئی بڑی کوئی اسپیشل چیز آئے گی اس پیس ایجوکیشن کے پروسیس میں؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم جب گھر سے اس کا آغاز کرتے ہیں وہ سارے ایٹریبیوٹس اور فیچرز جو ہماری پرسنالٹی کے شیپ اپ میں, ہمارے براٹ اپ میں, ہمارے کریکٹر کے اندر جو ہمارے مددگار و معاون ہیں وہ ساری چیزیں. مثال کے طور پہ ہمارا حلم ہونا, ہمارا چیزوں کو ٹالریٹ کرنا, ہمارا چیزوں کے ساتھ بڑا اعتدال والا معاملہ برتاؤ کرنا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ماں باپ سے ہم لے رہے ہوتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جین سے بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ماحول کا حصہ ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ اپنے ماحول سے زیادہ سیکھتا ہے. 80 to 85% آپ انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جینیٹکلی ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں. آپ کا ایک سوال تھا کہ کیا اس میں باقاعدہ کسی کورس کی ضرورت ہے؟ ہاں اب یہ کورس بن چکا ہے. میں پاکستان کے مختلف حلقوں کے اندر پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ٹریننگ دے رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی قائد کے اندر میں نے ٹریننگ دی ہے گورنمنٹ کے ٹیچرز کو, اور ہمارا ٹاپک تھا پیس ایجوکیشن. ہم نے ان ٹیچرز کو یہ سکھایا ہے کہ کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر آپ نے بچوں کو پیسفل رکھنے کے لیے ان کے کانفلکٹ کو کس طرح ریزولو کرنا ہے, ان کے سٹریس کو کس طرح منیمائز کرنا ہے, اور ان کو کس طرح اس چیز پہ لے کے آنا ہے کہ آپ اپنے معاملات بڑے اطمینان سے, بڑے سکون سے, بڑی محبت سے. کیا سجیشنز دیں کہ کس طرح سے بچوں کو پیسفل رکھنا ہے؟ دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں لے کے آنا ہے کہ جس سے ان کی شاؤٹنگ ختم ہو. ہم نے ایسی ایکٹیویٹیز ان کو اگر ڈرل کروانی ہے, فرض کیجئے پیس اس وقت آئے گا جب ہم ٹالرنٹ ہوئیں گے. پیس اس وقت آئے گا جب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ آپ نے کانفلکٹ کو منیمائز کیسے کرنا ہے. دیکھیں بڑی کامن سی بات ہے, گھروں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے, ورک پلیس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے, اور ہر جگہ جھگڑا ہوتا ہے. ہماری نیٹ ورکنگ کیسی ہے, وہ لوگ جو ہماری زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ کس طرح کے افراد ہیں. ہمیں ان افراد سے تعلق بنانا ہوگا جو ہمارے اندر تھوڑا سا اخلاقیات, جو ہمارے اندر اس چیز کا کانفیڈنس پیدا کریں کہ ہم اپنے جھگڑوں کو شاؤٹنگ کے بغیر بھی
وائلنٹ کے بغیر بھی بڑی آسانی سے مینیج کر سکتے اچھا ہیں. دیکھیں، جب ہم آپ نے بتا دیا کہ انسٹیٹیوٹس میں یا جب ہم اسکول کالجز وغیرہ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اس کی ٹریننگ کے لیے آبویسلی آپ کی جانب سے مختلف سجیشنز دی جاتی ہیں. جب ہم اوور آل سوسائٹی کی بات کریں سو اس میں کن کن پہلوؤں کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ اس میں جب ہم نے پورے معاشرے کی تربیت کرنی ہے پیس کے حوالے سے، سو اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں؟ یا الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ جب آپ ایک چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں گے، انیشیل لیول سے سٹارٹ کریں گے، یہی بچے جب کل کو بڑے ہوں گے تو وہ پیسفل ہوں گے کیونکہ ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے؟ یا معاشرے میں موجود افراد کے لیے کیا چیزیں مطلب اس میں زیادہ ضروری؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس کی باقاعدہ ڈرل ہوتی رہنی چاہیے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ دیکھیے عمومی طور پہ ہمارے یہاں ڈفرینٹ ڈگریز کا اہتمام ہوتا ہے. ہم کانفیڈنس پہ بات کرتے ہیں, ہم کمیونیکیشن میں بات کرتے ہیں, ہم لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں, ہم چینج مینجمنٹ بات کرتے ہیں, ہم ٹیم بلڈنگ پہ بات کرتے ہیں, ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم پیس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم بچے کو کیوں نہیں سکھاتے کہ بیٹا اپنے معاشرے میں جب لوگوں سے ملنا ہے تو آپ کے ملنے کا انداز کیسا ہوگا؟ ابھی حالیہ واقعے دیکھ لیجئے, پاکستان کے اندر ایک واقعات کچھ ہوئے. آپ دیکھیے کیا ہم اپنے بچوں کو, اپنے یوتھ کو ایجوکیٹ کر ہی نہیں سکیں؟ کیا دنیا میں پروٹیسٹ نہیں ہوتے؟ کیا وہاں ایسی آگ لگ جاتی ہے؟ کیا احتجاج کے آڑ میں ایسا نقصان ہوتا ہے؟ جاننا یہ چاہ رہی تھی, اگلا سوال میں نے یہی سوچا تھا, جب ہم پیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو ان کی, اور اسپیشلی اگر ہم کسی ایک سیاسی جماعت کی اس ٹائم بات کر لیں تو ان کا سکھایا ہوا ہی, مطلب بہت سی عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ان کے لوگوں نے ایسا کیا بیکاز ان کو ٹرینڈ ایسے کیا گیا تھا. سو اس میں سیاسی رہنماؤں کو اگر آپ کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ ان کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پہ جب پیس کو لیڈرشپ کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لیڈرشپ کی ڈومین اور اس کی جو سوچنے کا انداز ہے میرا مختلف, آپ کا مختلف ہے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر کوئی کسی خاص ڈومین میں لیڈر ہے تو اس سیگمنٹ کا لیڈر ہے. لیڈرشپ کی ڈومین کے اندر وہ سارے پہلو آتے ہیں جس میں آپ کسی بھی اعتبار سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, ایک خاص انداز جو میرے دیکھنے میں ہے, what I have seen personally, کہ ہمارے پاس وہ سالڈ نالج نہیں ہوتا. میں نے آپ سے بات سنی, اس بات کو میں نے پریکٹس کا حصہ بنایا اور میں چڑھ دوڑا اس کے اگینسٹ کسی بھی محاذ پہ. مجھے چاہیے کہ اپنے اندر تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کروں. دیکھیے یہ حدیث کا مفہوم ہے, جب آپ کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں. حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو پھیلانا شروع کر دے, اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. پھر دوسری بات دیکھیے, اگر اس کو ہم ٹلٹ کریں قرآن مجید کے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو نالج ہم تک آ رہا ہے, جو انفارمیشن ہم تک ایکسچینج ہو کے آ رہی ہیں, اس کا فلٹر کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے گھروں میں جھگڑا بھی یہ ہے, میں نے ایک بات سنی اور میں نے شارٹنگ کر دی. مجھے دیکھنا ہے کہ فلٹر لگانا ہے. ایک بات مجھ تک آ رہی ہے, اس کو فلٹر میں لے کے آؤں, کیا یہ بات درست بھی ہے؟ بٹ اس کے لیے کیا کیا چیزیں اس وقت سکھانے جانے کی ضرورت ہے؟ مطلب ایمپتھی, کمپیشن اس میں کتنا ضروری ہے, اور دوسروں کے کانفلکٹس کو یا دوسروں کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرنا, یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں؟ کیونکہ جب آپ یہ ایٹریبیوٹ سیکھیں گے تو الٹیمیٹلی یو ول بیکم پیسفل. یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اس پر ابھی ہم بات کریں گے, ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہی شو کا حصہ رہیں گے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی سے ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور ہم پیس ایجوکیشن پر اس وقت بات کر رہے ہیں. کارپوریٹ ٹرینر ساجد حفیظ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. ساجد صاحب, ایک اور بات میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی, پیس ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ اس کے لیے اسکولز وغیرہ میں ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں یا ڈفرینٹ سیشنز وغیرہ جب ہوتے ہیں, سو اس میں بچوں کو ایمپتھی سکھانا, کمپیشن سکھانا, کانفلکٹ کو ریزالو کرنا سکھانا, ریاکشن فوری طور پر کوئی بھی سچویشن آ جائے اور اس پر فوری طور پر ایک ریئیکٹیو موڈ پر نہ چلے جانا, اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا آپ لوگ سکھا رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں کتنی ضروری ہیں اور کیا یہ سکھائی جاتی ہیں؟ کیا یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے؟ جی یقینی طور پہ ایمپیتھی اور کمپیشن کی بات کریں, بلکہ اس کے ساتھ آپ ایڈ کیجئے آپ کی فزیکل ویل بینگ, آپ کا مینٹل ویل بینگ, آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ڈائجیشن. جسے ہم کہتے ہیں نا ایٹس یور نیگیٹو ہیبٹس, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیگیٹیوٹی کو چبانا شروع کر دیں. ضروری نہیں کہ میں نے ہر چیز بول دینی ہے اور بول کے میں نے آپ کو اس فیز میں لے آنا ہے کہ آپ اس سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں. بس اوقات میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ چیزیں ہولڈ کر لینی چاہیے. یہ ہمارے اداروں میں
بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں بچوں کو چیزیں سکھانی چاہیے, لیکن سو فار دیکھنے میں آیا ہے اب یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. کارپوریٹ کلچر کے اندر تو آ گیا ہے, آنرشپ پہ سیشنز ہو رہے ہیں, ویل بینگ پہ سیشنز ہو رہے ہیں, اور ان تمام کمپیشنز پہ ہو رہے ہیں, ایمپیتھی پہ ہو رہے ہیں, اور اسپیس دینے پہ ہو رہے ہیں, ٹالرنس پہ ہو رہے ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی یہ رجحان اب آہستہ آہستہ آنا. دیکھیے اگر یہ رجحان نہیں آئے گا تو جو آئندہ آنے والے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, آئندہ آنے والے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, اور تشدد نظر آئے گا. ہمیں میرا خیال ہے کہ پازیٹیولی اپنے بچوں کو ٹلڈ کرنا ہے تاکہ ان کی اگریشن کم ہو. ہمیں پازیٹیولی ان کو ان سکلز پہ لے کے آنا ہے. ایک وقت تھا جب ہم سکلز کی بات کیا کرتے تھے, ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کانفیڈنس سکھائیے, کمیونیکیشن سکھائیے, ہم لیڈرشپ کی بات کیا کرتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم بات کرتے تھے کانفلکٹ کی, اسٹریس کی. آج ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو پیس پہ لے کے آئیں, انہیں بتائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینا ہے, انہیں بتائیں کہ لوگوں کے جو آراء ہیں وہ آپ سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں, اور مختلف آراء کو قبول کرنا, ان کو ساتھ لے کے چلنا, یہی کامیابی. دیکھیے کسی بھی اجتماعیت میں ایک فرد واحد کی کامیابی سب کی کامیابی نہیں ہوتی. اگر آپ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. میرے اکیلے کا کامیاب ہونا میرے ادارے کی کامیابی نہیں ہے, میرے ساتھ جو لوگ میرے کام کر رہے ہیں وہ سارے اتنے ہی کامیاب ہوں. تو میرا مزاج کا بدلنا یہ کامیاب نہیں ہوں میں, اگر میرے ساتھ میں ان لوگوں کا مزاج بدلنے کے لیے کوشش نہ کروں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, اس کی ڈرل چاہیے, اس میں ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, بچوں کو اس خاص ماحول کا حصہ بنانا چاہیے, ان کے آگے کیس سٹڈیز رکھنی چاہیے, اور ان کو اتنی زیادہ پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ یہ ڈرل کروانی چاہیے کہ وہ ان کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جائیں. وہ اپنے گھر میں جائیں تو اس کی پریکٹس کر رہے ہوں, وہ اپنے ماں باپ سے جب ڈسکشن موڈ میں ہوں تو اس کی پریکٹس کر رہے ہوں. تو میرا خیال ہے یہ ٹو وے ٹریفک ہے, گھر سے بھی, اساتذہ سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوسائٹل کلچر ہیں. اب دیکھیے ہماری سوسائٹی کے نارمز ہیں, ہماری سوسائٹی کے نارمز میں بڑوں کے لیے کھڑے ہو جانا, ماں باپ سے ادب سے بات کرنا, اساتذہ سے احترام سے بات کرنا, یہ وہ سوسائٹل نارمز ہیں جو کسی بھی معاشرے کی کامیابی کا سب سے ضروری حصہ ہوتے ہیں. لہٰذا اس کا تعلق سب سے پہلے میری ذات سے ہے کہ میں خود کتنا انر سے کتنا مطمئن ہوں, پھر میں سوسائٹی میں کیسے بیہیو کرتا ہوں, پھر میں اس ادارے میں کیا بیہیو کرتا ہوں, اس آرگنائزیشن میں جس میں کام کر رہا ہوں. اور پھر اس کا ایک ایکولوجیکل بھی ہوتا ہے. ایکولوجیکل ہوتا ہے ماحولیاتی, کہ جس ماحول کا میں حصہ ہوں اگر وہ پولیوٹڈ ہو گیا ہے, پوائزن والا ہو گیا ہے, تو آف کورس بہت مشکل ہو جائے گا. میں نے اس ماحول کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے وہ پازیٹیو ویوز لے کے آنی ہے, وہ وائبز لے کے آنی ہے کہ میرا ماحول ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا ہم سیز فائر کا سنتے ہیں. یہ سیز فائر کیا ہوتا ہے؟ سیز فائر ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ تو آپ رک جاتے ہیں لیکن آپ کے اندر گرجز رہتے ہیں. لہٰذا آج اس پیس میں ایک چیز اور ایڈ کیجئے, ایک ہوتا ہے نیگیٹو پیس اور ایک ہوتا ہے پازیٹیو پیس. نیگیٹو پیس یہ ہوتا ہے کہ میں ویسے تو بڑا اچھا آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن میرے اندر ایک عجیب سی جیلسی ہے, ایک عجیب سا کمپلیکس ہے. وہ کمپلیکس جو کہ میرا اپنا پیدا کرتا ہے لیکن کیونکہ میں اس کو مینج نہیں کر پا رہا تو میں اندر سے آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا. لیگ پولنگ کی صورت میں, کوئی نہ کوئی بولنگ کی صورت میں, کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کی صورت میں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو نیگیٹو پیس جو ہمارے مزاج کا حصہ بنتا جا رہا ہے, آپ دیکھیے گھر کی زندگی میں دیکھ لیجئے, ایک میاں بیوی کا رشتہ دیکھ لیجئے, وہاں بھی یہ چیز موجود ہے, خواہ کا کمپلیکس. حالانکہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے ایک ہراول دستہ ہونے چاہیے, ایک دوسرے کے مددگار ہونے چاہیے. یہی کمپٹیشن ہم نے اسکول اور کالجز میں دیکھا ہے. یہ جب آپ نے فیملی کی بھی بات کی, اسکول کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ ڈرلز ہونی چاہیے, ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اس کے علاوہ اور مختلف چیزیں. جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں اور گھر سے ہی آبویسلی کسی بھی بچے کا براٹ اپ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, سب سے پہلی لرننگ جو ہے وہ گھر سے ہی آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے. جو آپ گھر سے سیکھتے ہیں وہ شاید اتنا اچھا آپ اسکول سے بھی نہ سیکھ سکیں. جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں اور جب ہم پیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پیس ایجوکیشن کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی پیرنٹس کو یا اسپیشلی مدرس, کیونکہ وہ زیادہ بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں, ان کا زیادہ کردار ہوتا ہے, تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو بچوں کو سکھائے جانا بڑی انیشیل ایج پہ, بڑے اپنے کسی بھی بچے کے جو ارلی سال ہوتے ہیں ان میں وہ کون سی چیزیں اور وہ کتنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ فاؤنڈیشن تو وہی ہوتی ہے نا جو اس ٹائم بن جائے. جی, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ پیرنٹنگ سیشنز ہونے چاہیے. ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں ویسٹ کے ساتھ تو وہاں پیرنٹنگ سیشنز ہوتے ہیں کہ بچوں کو ڈیل کرنے کا انداز کیا ہے. آئیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں جو جس پہلو پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ہمارا انداز ہوتا ہے مینیجنگ. میں مینیجنگ اس کو سمجھتا ہوں کہ جب میں ہر وقت آپ کو تنقید کا نشانہ بناؤں اور میں آپ سے یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا,
آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی, آپ پھر ویسے بیہیو کر رہے ہیں. اور میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ میں مینجمنٹ کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کی موٹیویشن کو زیرو کر کے, آپ کی انسپریشن کو کم کر کے, آپ کی اونرشپ کو چھین کے مینجمنٹ نہیں کر سکتا. یہ اتنا غلط کانسیپٹ ہے مینجمنٹ کا ہمارے یہاں. ہم لوگوں کو زد و کوب کر کے, اریٹیٹ کر کے ہم سمجھ رہے ہوتے کہ ہم مینجمنٹ کر رہے ہیں. ہم مینیجنگ نہیں کر رہے ہوتے, مجھے کہنے دیجیے گا, ہم ڈیمیجنگ کر رہے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں مینجمنٹ کے انداز کو چینج کرنا ہے. ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں, ان کی انسپریشن کو کم نہ کریں. آئیے اس کا نیکسٹ سٹیج پہ چلتے ہیں. اس کی نیکسٹ سٹیج ہے مینٹرنگ. مینٹرنگ کی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ مجھے مینٹرنگ آپ کی وہاں کرنی ہے جہاں سکل ڈیفیسٹ ہے. میں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کہ میرے بچوں کو مسئلہ کہاں پہ ہے, کیا اس کے اندر کہیں سکل ڈیفیسٹ ہے. مثال کے طور پہ میرا بچہ, اس کو پیانو چلانے نہیں آتی, تو اس کے اندر سکل ڈیفیسٹ ہے, مجھے گائیڈ کرنا ہے. میرا بچہ آلریڈی پیانو کو بڑا اچھا بجا رہا ہے, تو میں دھکے سے اس کو گائیڈ کر رہا ہوں. دیکھیے جب وین, ویئر, ہاؤ, وٹ, ان 4 چیزوں کا جواب آپ کے پاس موجود ہو, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس سکلز موجود ہیں. آپ مینٹرنگ نہیں کر سکتے. مینٹرنگ کا کانسیپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مینٹرنگ وہاں ہوگی جہاں سکل ڈیفیسٹ ہوگا. اگلی بات بھی ہے کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ وہاں ہوگی جب میں بچوں کو یا بڑوں کو جس سے بھی میں سیشن دے رہا ہوں, میں پرابلم آئیڈینٹیفائی کرواؤں. میں نے ایک پرابلم دیکھی اور میں نے آپ کو اس چیز کی پرمیشن دی, آپ بتائیے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے, کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں بہتری کی ضرورت ہے. آپ بتاتے ہیں میری پرابلم یہ ہے, میری پرابلم یہ ہے. لوگوں کو موقع دیجئے. یہ ہے کاؤنسلنگ. اور اس کا جو لاسٹ سٹیج ہے, جو میرا خیال ہے کہ ہماری اس کا جو لاسٹ ڈسکشن کا حصہ بنے گا, وہ ہے کوچنگ. ہم ڈیلیگیشن تو کرنا چاہتے ہیں, میں اپنے بچوں کو چیزیں سکھانا چاہ رہا ہوں. ہم ڈیلیگیشن میں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ڈیلیگیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پراپر کوچنگ نہ ہو. اور کوچنگ ہے کیا؟ کوچنگ یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے آئیڈینٹیفائی کروائی ہیں, میں انہی سے پوچھوں اس کا سولوشن کیا ہے. آپ بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑے فرینڈلی انوائرمنٹ میں بچوں کو انگیج کیا جائے اور ان سے یہ بات چیت کی جائے. دیکھیے کتنا ایسے مواقع ہیں کہ کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اور روزانہ کی ایکٹیویٹیز ان سے ڈسکس کی جا رہی ہوں کہ بیٹا آج آپ نے کیا کیا, بیٹا آج آپ کے کن کن دوستوں سے ملاقات کی ہے, کون کون سے ایشوز. بہت ضروری ہے ہم اپنا کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں اور ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا کیا سوالات ہیں. عمومی طور پہ ہم سنپ کر دیتے ہیں. سنپ نہیں نہ کرنا, یعنی کہ اگر وہ کوئی سوال آپ کے پاس لا رہے ہیں تو آپ نے اس کو پراپر آنسر کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کا کانفیڈنس شیٹر اس ٹائم نہیں کرنا, کیونکہ جب آپ سنپ کرتے ہیں تو وہ اگلی دفعہ بچہ آپ سے ہیزیٹیٹ کرے گا سوال پوچھتے ہوئے یا کسی بھی قسم کی شیئرنگ کرتے ہوئے. ایک اور چیز, جب ہم سوسائٹی میں پیس کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, امن کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, سوسائٹی کے ساتھ ساتھ چلیں کسی ملک کو ہی لے لیں, سو وہاں کے تمام سٹیک ہولڈرز کا اکٹھے بیٹھنا اور پیس کو پروموٹ کرنا کتنا ضروری ہے. یا پیس ایجوکیشن آپ کہہ لیں, اس میں آپ کے این جی اوز بھی آتے ہیں, اس میں آپ کی سول سوسائٹی بھی آ سکتی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کی اگر ہم بات کریں, اس میں آپ کے پالیسی میکرز بھی آ سکتے ہیں. سو سب مل کر کیا ایک بہتر آؤٹ کم دے سکتے ہیں؟ آبویس ہے, یہ اب بڑی آبویس سی بات ہے. جب تک تمام ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو آپ پیس کو معاشرے میں نہیں لے کے آ سکتے. ہمارا انٹالرنٹ ہونا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچوں کو اسکول میں کچھ سکھایا جا رہا ہے, جو مارکیٹ کا حصہ بنتا ہے, کارپوریٹ کلچر میں جاتا ہے تو وہاں وہ کچھ سیکھ رہا ہے, گھر میں جاتا ہے تو وہاں کچھ سیکھ رہا ہے. ہمارے جو ڈیفرنٹ ادارے, جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں, یقینی طور پہ کم از کم کچھ ایسے ٹاپکس تو ہمارے ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے, جہاں ہم ایک کامن مائنڈ کے ساتھ ایک اجتماعیت کو فروغ دینے کے لیے ان چیزوں پہ کام کریں جو سب کا فائدہ پہنچائے. دیکھیے وہ بڑی مشہور ایک حدیث ہے, خیر الناس من ينفع الناس, کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہے. اب یہ مفید بننا کتنا ضروری ہے؟ ہم مفید اس وقت بنیں گے جب ہمارا سوچنے کا انداز ایک ہوگا. جب میں چاہوں گا کہ فلاح کا کانسیپٹ آئے, جب آپ چاہیں گے فلاح کا کانسیپٹ آئے, جب ہم تمام کا سوچ کا انداز ایک ہوگا اور ہماری خواہش ہوئے گی ہم اپنے معاشرے کو باوقار معاشرہ بنائیں, گریسفل سوسائٹی کو پروڈیوس کریں, ہمارے بچے تھنک ٹینک ہوں, ہمارے بچے سوچنے سمجھنے والے ہوں, ان کو سلب نہ کیا جائے. یقینی طور پہ ہم تمام کو اپنا اپنا کلیدی کردار اس میں ادا کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ساجد حفیظ صاحب, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد 9 مئی کے واقعات اور اس کے بعد جو پورے ملک میں پیدا ہونے والا اس وقت کیوس ہے, جو ابھی تک چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہونے کا نام نہیں لے رہی. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے اپنے
سیاسی مستقبل کو دیکھیں تو سیاسی مستقبل پر بھی اس وقت سوالیہ نشان ہے، اور ایک کے بعد ایک جو پارٹی رہنما ہے وہ پارٹی چھوڑ کر جاتے جا رہے ہیں. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ عوام تک پہنچانا یا اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامی امور ہے وہ چلانا وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ بہت سے رہنما یا تو پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں، بہت سے رہنما یا اس وقت گرفتار ہیں، یا بہت سے رہنما ایسے بھی ہیں جو اس وقت روپوش ہیں. سو کیا عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر تنہا کیا جا رہا ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم جہانگیر ترین صاحب کو دیکھیں تو وہ اس وقت سیاسی طور پر کافی زیادہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں، پنجاب میں ان کے ڈیرے ہیں. سو اوور آل ان تمام چیزوں پر آج ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ ہیں صحافی تجزیہ کار رضوان جلال صاحب. رضوان صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو تنہا کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو کوئی بھی تنہا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. عمران خان جو کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں. عمران خان نے اپنے آپ کو تنہا خود کیا ہے. عمران خان کو لگتا تھا کہ شیروانی ان کے علاوہ کسی اور کو اچھی نہیں لگتی. وزیر اعظم بننے کے وہی لائق ہیں، وہی قابل ہیں. 24 کروڑ جو عوام ہیں ان کے جو واحد وزیر اعظم انہی کا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. عمران خان نے خود اپنے آپ کو تنہا کیا ہے. عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں مخالفین کو گالیاں دیں، ان کا گلا بند کیا، ان کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا. بعد میں کہا کہ یہ نیب اور یہ وہ میرے جب اقتدار چھن گیا اس کے بعد انہیں جو ہے نا وہ احساس ہوا کہ نہیں میرے پاس تو اختیار نہیں تھا. پہلے تو وہ بڑے بااختیار وزیر اعظم تھے. یہ عمران خان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو انہوں نے تنہا کیا ہے. یہ جو بند گنی میں سیاست آئی ہے عمران خان کی، یہ عمران خان خود لے کے آئے ہیں. اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم بن جائے تو ملک میں خوشحالی ہے، ہر طرف ترقی کا دورہ ہے، ہر طرف جو ہے وہ رامی چین ہی چین لکھے گا. اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر اس ملک میں نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ عدل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان جو ہے نا اس کا پرابلم کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. آپ نے سیاست دانوں کو نظر انداز کر کے رکھا. عمران خان کو پتا تھا کہ یہاں پر جو وہ اقتدار ہے یا کس کو دیتے ہیں، وہ انہیں پتا تھا کہ کون سے کوریڈور ہے جہاں سے اقتدار انہیں مل سکتا ہے. عمران خان کو وہی لگا کہ وہی میرے مسیحا ہیں، وہی مجھے لے کے آئے تھے، وہی ان کے ساتھ مجھے رہنا ہے. سیاست دانوں کو آپ نے گالیاں دیں، آپ نے ان کے دروازے جو ہے وہ توڑے، ان کی سلیپنگ سوٹ میں ان کی تصویریں اور ویڈیوز بنائیں، تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب عمران خان بند گنی میں جا چکے ہیں. عمران خان اگر بند گنی میں اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ واپس آئیں، ان لوگوں سے بات کریں جن سے آپ جو ہے وہ جن کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے، ان سے بات کریں اور پھر کوئی رستہ نکالیں. آپ میں اتنی اکڑ تھی، مجھے یاد ہے. لیکن اب تو وہ کہتے ہیں میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ پہلے معافی مانگے پھر مذاکرات کیے جائیں گے. جب وہ کہتے تھے ہر چیز کا دیکھیں سیاست میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. جب وقت گزر گیا، جب ٹرین مس ہوگی تو اگلی ٹرین کا انتظار کریں. عمران خان میں مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، عمران خان میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا. دیکھیں اقتدار آتا جاتا رہتا ہے. نواز شریف کی حکومت کی، نواز شریف نے انتظار کیا، 5 سال انتظار کیا. پیپلز پارٹی آئی، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت گئی، انہوں نے انتظار کیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں تحریک انصاف والے جو ہے وہ یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ 2028 تک وہی وزیر اعظم ہیں. جب وہ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد ہوا اور اس کے بعد جب وہ ان کی حکومت گئی، ان کو سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے تتے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. ان میں حوصلہ، دانش مندی، عقل مندی یہ کہیں اس کا نام ہی نہیں تھا. اور سب سے زیادہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ اس سارے کرائسس سے بچ جاتے ہیں، لیکن عمران خان کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ یس سر کہنے والے تھے. کوئی بندہ عمران خان کو حقیقت نہیں بتا رہا تھا کہ سر یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو اس وقت اتنی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا جو ملک کے اس وقت معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی مزاحمت کی وجہ سے ملک اس نہج پہ پہنچا؟ دیکھیں ملک ایک دم نہیں اس نہج پہ پہنچا. آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے عمران خان نے اپنے جو دور اقتدار تھا اس میں آپ نے کس ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی بنا کے رکھی ہے. صحیح. چین آپ کا دوست تھا، وہ بڑی رپورٹیں جی چین کا جی انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کا کوئی ایشو نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چین کی سی پیک کی جو فائلیں تھیں وہ آپ نے IMF کو دے دی جب آپ کا ایگریمنٹ ہونا تھا. سعودی عرب آپ سے ناراض ہو گیا. آپ جو ہے وہ باتیں ادھر کی ادھر کرتے تھے جو کہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا
آپ انڈیا کا وزیر اعظم مودی افغانستان سے اسے انڈیا جانا ہوتا ہے لیکن وہ بیچ میں آپ کے ملک میں آ کے لینڈ کرتا ہے اور فون کرتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ کی یہ ورث تھی, آپ کی یہ عزت تھی, اور اس کے بعد آپ کا وہی مودی جس کی جیت کی آپ دعائیں کرتے تھے وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتا تھا. تو عمران خان یہ ایک دیکھیں یہ سارے کا سارا اس وقت جو کیوس ہے یا جو انسٹیبلٹی ہے اس کے پیچھے اگر زیادہ نہیں تو عمران خان کا 70-80% یہ تو بالکل اس میں ہے کہ 9 مئی سے پہلے والی پوزیشن بالکل اور تھی اور ابھی کی سچویشن بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہو چکی ہے. لیکن ابھی اس وقت جو سچویشن ہے اور ایک کے بعد ایک پارٹی رہنما جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو بھور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے, پاکستان تحریک انصاف خود کو اس میں سے نکالنے میں کامیاب ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, ممکن ہے یا نہیں؟ اب نہیں. دیکھیں احسن اقبال نے بھی اس دن جو ہے وہ, اب خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس آپ نے کل دیکھے تو, اور احسن اقبال صاحب نے جو کہا انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا, سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات اب نہیں ہو سکتے, جب ہم کہتے تھے کہ مذاکرات کریں تو وہ کرتے نہیں تھے, اب وقت گزر گیا. لیکن احسن اقبال صاحب نے کہا کہ آپ پہلے معافی مانگیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر, قوم سے معافی مانگیں اور یہ مانے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, اور پھر آپ سے مذاکرات کا دروازہ. مذمت تو وہ کر چکے ہیں. مذمت آپ کو پتا کس طرح مذمت کیا؟ وہ کہ اس کی کون نہیں مذمت کرتا, ساری دنیا مذمت کر رہی ہے. بھائی آپ مذمت کریں نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ سے پوچھا کہ دیکھیں حسان نیازی صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ان سے ہمارا ایک اچھا تعلق ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے وہاں پہ جو ہے وہ پینٹ لہرائی ہے چوک میں کھڑے ہو گئے. آپ کو نیب کی کسٹڈی میں جب تھے تو آپ کو ٹیلی فون لائن دی گئی تھی. آپ کو کیا اتنا آپ جو ہے وہ بے خبر تھے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا؟ آپ کو لوگ ملنے آ رہے ہیں صحیح کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کے ورکر کیا کر رہے ہیں. اور میں روما آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پورا پلان کیا گیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ 8 مئی کو جو 154 نمبر 154 جن کے جو موبائل نمبر انہوں نے ٹریس کیے وہ 8 مئی کی رات کو بنی گالا میں زمان پاک میں ہوتے ہیں. وہی 154 نمبر جو ہے وہی جو انہوں نے جیو فینسنگ کی وہی کور کمانڈر ہاؤس ہوتے ہیں. یہ کیسے؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ پلاننگ 1 دن پہلے نہیں ہوئی, 2 دن پہلے نہیں ہوئی, یہ پلاننگ کئی مہینے پہلے ہوئی ہے. آج مراد سعید نے اپنا آڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ جب میں 18 سال کا تھا تو دہشت گردی اپنے صوبے میں دیکھ رہا تھا, ہم نے اپنا گھر بار ہر چیز قربان کی, میری بہنیں لائنیں آٹے کی لائنوں میں لگتی تھی, راشن کی لائنوں میں. اب وہ بڑا جذباتی بیان دے رہا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مراد سعید اس چیز کا سرغنہ ہے. نمبر 2 ہے عمران خان کے بعد ساری پلاننگ کرنے والا. یہ باقاعدہ ان شر پسندوں کو ٹریننگ دی گئی تھی. زمان پاک میں کیمپ لگے تھے کہ یہ فلاں کیمپ ہے, یہ فلاں کیمپ ہے. 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار ہوتا ہے, یہ کہتا ہے نا کہ مجھے گولی لگی اور جو ہے نا وہ تب یہ نہیں ہوا, تب نہیں ہوا, تب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, وہ اٹ واز ایکسیڈنٹل. اور لیکن یہ آپ نے فورس ہی کیا ہوا تھا کیونکہ آپ کے کرتوت اس طرح کے تھے, آپ کو پتا تھا کہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن دیکھیں اس طرح سے ایک بیانیہ جو تھا وہ نواز شریف نے 2018 کے انتخابات سے پہلے بنایا تھا, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے نام لے کر باتیں کرتے تھے کچھ کرداروں کے. وہی کام عمران خان صاحب نے کیا, لیکن اس کی انٹینسٹی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. لیکن ابھی بہرحال اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ بالکل بند گلی میں چلے گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی, سو میرے خیال میں اس طرح سے کہنا, یہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے ختم کیا نہیں جا سکتا. لیکن جماعتیں ختم نہیں ہوتی, جماعتیں زندہ رہتی ہیں. لیکن ایک بات بتائیں, نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تھی, وہاں پہ بے نظیر بھٹو, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, آصفہ بھٹو, بختیار بھٹو. ادھر دیکھیں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز. ایک وہاں پہ پورا ایک سسٹم ہے, ایک ہیرارکی ہے. ان میں کیا ہے, عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی وہ کہہ دیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ کا ووٹر اور سپورٹر شاہ محمود قریشی کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اگر عمران خان صاحب کہیں گے تو کر لیں, وہ کیا بھی نہیں. لیکن ایک نیچرل چیز ہے, انہوں نے عمران خان کو دیکھا ہوا ہے, ان کا وزیر اعظم وہی ہے, شیروانی اسے اچھی لگتی ہے, عالمی سطح پر جا کر وہ بولتا ہوا اچھا لگتا ہے, وہ کھڑے ہو کے امت مسلمہ کا لیڈر ہے, وہ اسے کہتے ہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے. ایسا لیڈر ہے کہ ایک امت مسلمہ کے ملک نے جو ہے نا وہ کوئی مذمت نہیں کی جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. بہرحال وہ اپنے تئیں تو سمجھتے ہیں. لیکن عمران خان تحریک انصاف کی پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کسی اور کو وہ اس فریم میں دیکھتے ہی نہیں ہیں.
اچھا، جب 2018 سے پہلے یہ جو کچھ بھی اس وقت نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہوا تو تب کہتے تھے کہ تب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان جو ہیں سب متحد ہو جائیں. ابھی عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلے 3-4 سال بعد یہ واپس یا پیپلز پارٹی یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہو. سو ناؤ از دا ٹائم کہ اب سیاسی جماعتیں اگر عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی تو باقی اب وہ غلطی نہ دہرائیں. عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ان جماعتوں نے نہیں کی. مشرف کے دور میں بہت برا کریک ڈاؤن ہوا نون لیگ پہ، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ پہ حملے نہیں کیے. یہ پاکستان کی تاریخ میں TTP اور BLA کے بعد یہ تحریک انصاف ہے جس نے یہ کام کیا ہے. TTP نے حملہ کیا آپ کے GHQ پہ، اس کے بعد تحریک انصاف نے حملہ کیا. آپ کے BLA نے قائد اعظم کی ریزیڈنسی پہ حملہ کیا، اس کے بعد یہ کام جو جناح ہاؤس ہے اس کے اوپر تحریک انصاف نے کیا. عمران خان کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں. عمران خان کو پہلے معافی مانگنی پڑے گی. عمران خان ہر روز جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، ہر روز جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کی عزتیں جو ہے نا وہ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے واقعی کال ٹریس کی ہے. یہ جو پلاننگ کر رہے تھے اگر وہ پریس کانفرنس نہ کرتا تو یہ نیا بیانیہ لے کے آ جاتے. آپ نے کیا کیا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ جو بھی آپ جی میری بات سنیں، 7 خواتین پورے پنجاب کی جیلوں میں جو قید ہے ان کی PTI کی. اور آپ دیکھیں انم شیخ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، پرانی جرنلسٹ بھی ہیں، وہ ہو کے آئی ہیں. آپ جن لوگوں نے جیل نہیں دیکھی ہوئی انہیں کیا پتا کہ جیل میں کیا ہوتا ہے. بھائی خواتین والی سائٹ پہ آپ ایک مرد قدم نہیں رکھ سکتا، وہاں پہ وارڈن سے لے کے باقی سارا عملہ. لیکن دیکھیں یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو پرسوں رات کو اچانک ہنگامی پریس کانفرنس کیا، اس سے بھی بہت سا ابہام جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا. ان کا تو یہ تو جھوٹ بیچتے ہیں ہر وقت. ان کا کام یہ ہے. میری بات سنیں، کل انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کا ملک شوکت جو ہے وہ عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ ہمارا جو MP ہے سابق کراچی سے ان کا جو MP ہے اس کی جناب ٹرک جلا دیے گا، اس نے پارٹی چھوڑنے سے انکار کر دیا، بعد میں مطلب آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. ان کا کام ہے جھوٹ بولنا. آپ نے جھوٹ بولا سائفر سے لے کے امریکہ نے سازش کی، پھر زرداری نے کی، پھر حقانی نے کی، پھر اپنا ناکہ محسن نقوی نے کی. اب گوگا نکیمیا چنے والا رہ گیا جس کے اوپر انہوں نے الزام نہیں لگانا. ان کا تو کام ہے جھوٹ بولنا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور یہ چیز دیکھیں کہ اگر ہم جہانگیر ترین صاحب کے جو رول ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں، سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے چھوڑ کر جا چکے ہیں پارٹی کو، تو کیا وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں؟ اور پنجاب کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کا رول؟ دیکھیں، جہانگیر 2 نئی پارٹیاں پنجاب میں جو ہے وہ ایمرج ہونے والی ہیں. ایک تو چلے وہ تو راؤ یاسر ملتان سے انہوں نے رجسٹر کروائی ہے تحریک انصاف حقیقی، لیکن 2 سے 3 پارٹیاں، ایک ذرائع کے مطابق ایک پارٹی آ رہی ہے تنویر الیاس صاحب جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے ان کی، اور ایک جو ہے یہ جہانگیر ترین جو ہے یہ پارٹی بنانے جا رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ابھی ان کے بڑے معتبر اور بڑے کلوز رہنما اسحاق خاکوانی صاحب جہانگیر ترین کے، ان کا یہ اسٹانس ہے کہ ہم بہت سارے جہانگیر ترین بڑا ایکٹیو رول پلے کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے ایک پالیسی رکھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو ان کے عہدیدار تھے تحریک انصاف کے ان کو وہ نہیں لیں گے. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن تحریک انصاف وہ کہتے ہیں کہ 100 کے قریب لوگ جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں. پرویز خٹک کی قیادت میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھا، پرویز خٹک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز خٹک کا انہوں نے نام مذاکراتی جو کمیٹی ہے تحریک انصاف کی اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے. لیکن آپ پچھلا چند دن میں پیچھے آپ کو لے کے جاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک کی اہلیہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ لاہور میں تھے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پرویز خٹک کو عمران خان نے تعزیت کا فون نہیں کیا. تو وہ بھی ناراض ہیں اس بات پہ؟ وہ بھی ناراض ہیں. اور اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ پرویز خٹک 9 مئی کے واقعات اور اس سے پہلے پرویز خٹک آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہے وہ بالکل. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان نے جو محمود خان کے حوالے سے وہ وزیر اعلیٰ KP تھے تو اس کے حوالے سے فواد چودھری، اسد عمر اور یہ پرویز خٹک اور 2-3 اور حماد اظہر، یہ عمران خان کی گڈ بکس میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے محمود خان کو ہٹا کے عاطف خان کو وزیر اعلیٰ KP لگانا تھا اور انہوں نے مبارکبادیں بھی دے دی تھی. اور یہ وی نیوز کی ایکسکلوسیو سٹوری بھی تھی، میں اس کو انڈورس کرتا چلوں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس دن سے لے کے یہ لوگ عمران خان کی گڈ بکس میں نہیں ہیں. اور پرویز خٹک
اس حوالے سے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی ان کا رابطہ نہیں عمران خان کے ساتھ، چاہے انہوں نے کمیٹی میں نام ڈال دیا، لیکن پرویز خٹک کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی ایک جو مذہبی جماعت ہے اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جوائن کر لیں، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن عمران خان نے پرویز خٹک کی اہلیہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی تعزیت نہیں کی، نہ ان سے ملاقات کیا، لہٰذا پرویز خٹک جو ہے نا وہ ابھی ان کا مستقبل اور ان کی اچھا ایک یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو نئی پارٹی جو جہانگیر ترین صاحب قائم کرنے والے ہیں کب تک اعلان کر سکتے ہیں، مرج کب تک ہوگی، ایک یہ، اور دوسرا یہ وی آر شارٹ آف ٹائم، یہ بھی سوال ساتھ پہ لے لیں کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی اور وہ بڑے زیادہ کانفیڈنٹ بھی دکھائی دیے، پرعزم بھی دکھائی دیے 2 روز پہلے یہ ملاقات، اینڈ ہی سیڈ کہ بہت بڑا میں کوئی سرپرائز دے سکتا ہوں، سو وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں اس ملاقات میں نہیں تھا، میں نے باقی جو امیر عباس تھے، اجمل جامی، اسرار رانا، باقی میں ان لوگوں کو سن رہا تھا، ان کے اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے آپ نے جو جہانگیر ترین والی پارٹی ایمرج، دیکھیں وہ ابھی اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، صلاح مشورے ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے اسحاق خاکوانی صاحب کو کوٹ کیا ہے کہ وہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ابھی صلاح مشورے کر کے پارٹی کا نام کیا ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ جو اسی جون سٹارٹ ہو رہا ہے اسی میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور دوسرا جس سرپرائز کے حوالے سے ہو سکتا ہے سرپرائز یہ ہو کہ جس طرح سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، عمران خان کہے کہ میں بھی پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ بھی ایک سرپرائز ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں عمران خان انہوں نے بتایا کہ عمران خان بڑے پرعزم ہیں، عمران خان نے کہا کہ میں بڑا سرپرائز دوں گا، ان کا جو بھی سرپرائز ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیا کٹا کھول دیتے ہیں، کوئی نیا جھوٹ ہوتا ہے، نیا بیانیہ ہوتا ہے، نیا فراڈ ہوتا ہے جو کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو، اپنے ووٹر سپورٹرز کو لگانا ہوتا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ہے ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا انٹیکٹ ہے، وہ پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ روما میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹھیک ہے میری بات سنیں، 342 کا ایوان ہوتا ہے، اب 340 کا ہو گیا ہے، باقی جتنے جنرل سیٹیں ہیں یہ 150 سیٹوں کے اوپر عمران خان نے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں، خود نہیں کھڑے ہونا، تو کہتے ہیں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ وین کرے گا۔ پنجاب کی سیاست کو سمجھیں، پاکستان کی سیاست کو سمجھیں، یہ امریکہ یا کینیڈا انگلینڈ نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ لیڈر کا جو بیانیہ ہے وہی چلے گا۔ یہاں الیکٹیبلز کی سیاست ہے، یہاں میں عمران خان کا بڑا ڈائی ہارٹ فین ہوں، بڑا سپورٹر ووٹر ہوں، میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، مجھے عمران خان ٹکٹ کوئکلی بتا دیں، 5 سیکنڈز ہیں ہمارے پاس، میں نے کلوزنگ کرنی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں کہ عمران خان کا جو پبلک امیج ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے یا ابھی بھی ویسا ہی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد؟ دیکھیں عمران خان کے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑا اچھا کیا ہے۔ دیکھیں یہ ہٹلر کے بھی جو ماننے والے تھے ان کو بھی یہی لگتا تھا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، لیکن عمران خان کیا سارے حلقوں سے خود الیکشن لڑنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا بھٹو نے کھمبے کو بھی ووٹ دے گا تو وہ جیت جائیں گے، بھائی کھمبے کو ووٹ نہیں ملتا، پھر بھی آپ کو الیکٹیبلز ہی کھڑے کرنے تھے، بھٹو نے بھی الیکٹیبلز ہی کھڑے کیے تھے۔ عمران خان کیا پورے پنجاب یعنی آپ کے خیال میں الیکٹیبلز کے بغیر عمران خان نہیں جیت سکتا، ووٹ بینک جتنا مرضی زیادہ ہو، لیکن عمران خان لیکن بہرحال جمہوری رویہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو جانے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ رضوان جلال صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے۔ ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ